ہمیں کوئی ایسا وظیفہ نظر آتا ہے کہ جس کے بارے میں خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ اگر تنگ دست ہو تو یہ معاملات کر لو، اگر پریشان ہو تو یہ کر لو، رزق میں پریشانی ہے تو یہ کر لو، یعنی ان تمام چیزوں کے لیے کوئی ایسا حکم ہو جو فرمان مصطفیٰ سے ہمیں ملتا ہو، اس پر بھی تھوڑی سی میں چاہوں گا کہ روشنی آپ ڈال دیں۔ جی بالکل، قرآن مجید برہان رشید سے اگر ہم اس کو دیکھنا چاہیں تو سورہ نوح میں پارہ نمبر 29 میں اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے تمام انسانیت کو ان تمام مسائل سے نجات کا راستہ دکھایا۔ پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اکثر جب ہم ان پریشانیوں اور تکالیف میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس کی وجہ ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا، فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین و آسمان میں خشکی اور تری میں، ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں جو فساد خرابی نظر آتی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو گویا انسان کے اعمال جو ہیں وہ اس کے سامنے جب آتے ہیں تو پھر پریشانی اور شامت اعمال کہہ لیجئے وہ ہوتی ہے جب انسان کا رزق تنگ ہو جاتا ہے، جب اس کی صحت کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، جب اس کے گھر میں نا اتفاقی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے ہماری رہنمائی فرمائی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، کہ تم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر ہوائیں بھیجے گا، تمہاری اولادوں میں برکت فرمائے گا، مال کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا، اور تمہارے لیے ایسے باغات پیدا فرمائے گا جس کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں گی، یعنی سب کچھ تمہیں ملے گا استغفار کرنے کی برکت سے۔ اور یہی وظیفہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بھی تعلیم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ روزانہ استغفار فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں جن کے صدقے میں اللہ نے آپ کے اگلوں پچھلوں کو معاف فرما دیا، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بالکل حاجت اور ضرورت نہ تھی کہ آپ استغفار فرماتے، لیکن امت کی تعلیم کے لیے، ہمیں یہ طریقہ سکھانے کے لیے کہ جب اللہ سے تم رزق مانگنا چاہو، جب اللہ سے تم اپنی پریشانیوں سے نجات مانگنا چاہو، جب تم اللہ سے اپنے رشتوں کے معاملات میں بہتری جانا چاہو، جب اپنے گھر کو ٹھیک کرنا چاہو، تو بہترین ہتھیار جو تمہارے پاس ہے، بہترین مؤثر راستہ جو تمہارے پاس ہے وہ استغفار کا ہے۔ تو میں اپنے تمام ناظرین کی بارگاہ میں یہ عرض کروں گا کہ آپ روزانہ کی بنیاد پہ 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا حدیث مبارکہ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، اس کی ایک تسبیح اپنے اوپر لازم کر لیں اور پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں، اور ندامت بھی ہو، شرمندگی بھی ہو اپنے گناہ پر، صرف زبان سے نہ ہو بلکہ آپ اس کو محسوس کر کے پڑھیں کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کس کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں۔ تو آپ دیکھیں گے دنوں میں انشاءاللہ آپ جس بھی مقصد کے لیے اس کو پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کا وہ مقصد پورا فرما دے گا۔ یہ بڑا مؤثر، بڑا مجرب ہے، جو قرآن میں بھی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور آپ کے معمولات میں بھی شامل ہے۔ تو اس لیے استغفار کی کثرت یہ ہمارے ہر مسئلے کا حل ہے۔